بلوایا تھا تو سر سے اشارہ کر کے بتاتا تجھے حضور بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں لیاقت آباد والے حضرات میں آپ کی لیاقت چیک کرنا چاہ رہا تھا. کبھی گدھوں کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ کس کا گھر کہاں ہے, کس کو بلایا گیا؟ نہیں. یہ آج کل آپ کے ہاتھ میں یہ گوگل ہے, گوگل میپس. آپ نے کہیں بھی جانا ہو, پاکستان میں, بیرون پاکستان, یورپ میں, آسٹریلیا میں, امریکہ میں, شمالی میں, جنوبی میں, کینیڈا میں, رشیا میں, ڈنمارک میں, ناروے, اٹلی, سویڈن, ان سارے ملکوں میں, افریقہ میں کہیں بھی جانا ہو, اس کے اندر سارے نقشے آ گئے. یہ چھوٹا سا گیجٹ آپ کو رستہ بتا دیتا ہے. اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان بیچارے وہ سائنسدانوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں. واہ 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 واہ, کیا چیز بنائی ہے, کیا چیز بنائی ہے. اتنی سی شے جس نے جدھر جانا ہو ادھر لے جاتی ہے. میں نے کہا سائنس نے 1400 سال بعد بڑی ترقی کر لی. اس نے موبائل میں ایپلیکیشن بنا کے سیو کر دی جو آپ کو بتا دیتی ہے فلاں کا گھر کدھر ہے, یہ گلی اور محلے کا بھی بتا دیتی ہے. میں نے کہا یہ کون سا کمال ہے. یہ تو شان حضور نے, یہ صلاحیت تو نبی نے اپنے گدھے کے دماغ میں 1400 سال پہلے ڈالی ہوئی تھی. تمہارے موبائل میں کوئی نیا کمال نہیں آیا, یہ تو ان کے جانوروں کے دماغ میں چپ لگی ہوئی تھی. ارے تم 1400 سال بعد وہاں پہنچے ہو جہاں نبی کا گدھا آج سے 1400 سال پہلے پہنچے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. بس گرامی قدر حضرات یہی بتانا چاہتا ہوں, یہ حضور کی خدمت کرتا, جہاں حضور اسے بھیجتے جاتا. آخر جس دن حضور نے پردہ فرمایا, جہاں بلال حضور کو ڈھونڈ رہے تھے وہیں یافور بھی ڈھونڈ رہا. کبھی یافور مدینے کی اس گلی میں جاتا ہے, کبھی اس گلی میں جاتا ہے, کبھی اس گلی میں جاتا ہے. لیکن جب حضور کا دیدار نہ ملا تو عاشق تھا نا, عاشق تھا. اس نے مدینے کے ایک کنویں میں چھلانگ لگا دی اور اپنے آپ کو ختم کر دیا. آپ کو پتہ ہے یہ جو اصحاب کہف کا کتا ہے, علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کتا جنت میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ جانور ولیوں کی صحبت میں آ جائے تو جنت چلا جاتا ہے, اور یافور نبی کی خدمت میں آ جائے تو. اس نے خود کو کنویں میں نہیں گرایا, ایک منٹ بیٹھ جائے, اس نے خود کو کنویں میں, ایک منٹ بیٹھ جائے, ایسے خطاب خراب نہ کریں جناب, ایک منٹ, اللہ آپ پیچھے آ جائے. اس نے خود کو یافور میں, ان کو نہیں دیکھنا, یہ تواڈے جے تو پیسے لے کے نہیں سٹ رہے, اپنے ہی پیسے سٹ رہے ہیں, لہذا میری طرف توجہ فرمائے. یافور نے خود کو کنویں میں گرا دیا, کنویں میں نہیں گرایا, خود کو اس نے اصل میں تیار کر لیا. میں اس دنیا میں کہاں رہوں جہاں حضور نظر نہیں آتے, اب ادھر ہی جانا ہے جہاں حضور تشریف لے گئے. تو اس دنیا سے اس نے بھی تعلق کاٹا, اور اگر اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا سکتا ہے تو حضور کی سواریاں بھی ادھر ہی جائیں گی جہاں حضور تشریف لے گئے. تو اس لیے گرامی قدر حضرات بس اتنا بتانا چاہتا ہوں, ان کا حسن اگر جانور بھی دیکھ لے تو وہ دیوانے ہو جاتے ہیں. اگر اس حسن کی جھلک ابو بکر نے دیکھی ہو, حضرت عمر نے دیکھی ہو, حضرت عثمان نے دیکھی ہو, مولا علی نے دیکھی ہو, بلال حبشی نے دیکھی ہو, سلمان فارسی نے دیکھی ہو, تو ان کے دیوانگی کا, ان کی وارفتگی کا, ان کے عشق کا عالم کیا ہوگا. یہ جو میلاد کی محفلیں ہیں یہ اور کچھ نہیں ہے, یہ ہم سارے حسن مصطفیٰ کی دعا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. مولا اس میلاد کے صدقے کبھی ہمیں بھی اس جلوے کا دیدار عطا فرما, حضور کے چہرے کا دیدار عطا فرما. آج کی اس محفل کے منعقد کرنے پر میں عمر سندو صاحب کو اور ان کے رفقائے کاران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. نعت خوانوں کی ایک طویل فہرست موجود ہے, میں نے ان سے کہا کہ ان کے نعت سے پہلے میرا خطاب ہو جائے. یوں تو ہمارے ہاں معمول ہے کہ خطاب سب سے آخر میں رکھا جاتا ہے, لیکن اس محفل میں یہ بہت اچھی روش آپ نے رکھی ہے. نعت خوانوں کو بھی خطاب سننا چاہیے. ہم روز نعت خوانوں کی نعتیں سنتے ہیں, میں جہاں جاتا ہوں پہلے پورے جتنے نعت خوان 10 ہیں, 12 ہیں, 15 ہیں, ساروں کو سنتا ہوں. میں لمبے لمبے سفر کر کے بھی جاتا ہوں, 5-5, 6-6, 7-7 گھنٹے کا سفر بھی ہوتا ہے. نعت خوان سارے سنتے ہیں, ہر علاقے کے نعت خوان کو ہم بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں. اور پھر اگرچہ ساری محفل بھی تھک جاتی ہے, ہم بھی تھک جاتے ہیں, اور اس کے بعد جا کے خطاب شروع ہوتا ہے, ایسے ہی جیسے مردے کو پھر سے زندہ کرنا پڑتا ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ پہلے خطاب ہو جائے تاکہ لوگ تسلی سے قرآن کی آیات سنیں.
ان کی تفسیر سنیں، ان کی تشریح سنیں، ان کا ترجمہ سنیں، پھر حضور کی حدیث سنیں، ان کے ترجمے سنیں، تفسیر اور تشریح سنیں، تاکہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ اب جب یہ دیوانے تیار ہو جائیں تو پھر ان کو حضرت حسان بن ثابت کے رستے پر ڈالا جائے، پھر مزہ آتا ہے۔ نعت خان موجود ہیں، میں تو یہاں سے بھی آپ سے اجازت لے لوں گا انشاءاللہ، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے یا نعت خانوں کو سنیں گے بیٹھ کے انشاءاللہ؟ تو ہاتھ کھڑا کریں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ بھی آپ کی ذوق کے لیے آئے ہوئے ہیں، میں تو آپ کو پکا بٹھا کے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اور حضور کا در تو وہ در ہے اس در پہ آ جاتا ہے پھر اٹھ کے کہیں اور جاتا ہی نہیں۔ کوئی معلوم نہیں ہے کہ یہ آج شاید ہماری آخری محفل میلاد، اللہ کرے جب تک زندہ رہے میلاد کی محفلوں میں رہے، اور موت بھی آئے تو میلاد کی محفل میں آئے، لیکن ہر میلاد کی محفل کو آخری محفل سمجھ کے سنا کریں۔ جتنی دیر یہ نعت خان پڑھ رہے ہیں آپ ان کی نعت بھی سنیں، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے، لیکن نعت خانوں سے بھی درخواست ہے کہ کبھی دو یہ ٹکے جو ہوتے ہیں نا، روپیہ پیسہ، اس پہ نظر رکھ کر نعت نہ پڑھا کریں، آنکھیں بند کر کے حضور کی جالی کا تصور کر کے نعت پڑھا کریں۔ یہ پیسے کوئی شے نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہاتھوں کا میل ہے، جس دن ہم مر جائیں گے یہ سب کچھ یہاں دھرے کا درہ رہ جائے گا۔ ساتھ جائے گا تو جذبہ وہ جائے گا جو حسان بن ثابت والا، جو کعب بن زہیر والا، عبداللہ بن رواحہ والا، حضرت ابو طالب والا، مولا علی والا، حضور کے اہل بیت و صحابہ والا، وہ جذبہ ہمارے ساتھ۔ یہ بڑے نعت خان ہیں جنہوں نے حضور کی نعتیں پڑھی ہیں، حضرت نابغہ جابی والا۔ تو اس لیے میں نعت خانوں سے بھی کہتا ہوں کہ آنکھیں کھول کے کبھی کبھی نہ پڑھا کریں، کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے پڑھا کریں۔ نعت شروع کریں آنکھ بند کر لیں اور پھر آنکھ تب کھولیں، اللہ کرے کہ وہ جلوہ نصیب ہو جائے۔ اور آپ نے دف کے ساتھ کلام پڑھا، بڑا اچھا پڑھا ہے، حضور کے سامنے دف بجایا گیا۔ مجھے ابھی یہاں پر کوئی صاحب میرے پاس آئے ہیں، مجھے انہوں نے کہا جی دف کے بارے میں بھی آپ نے کچھ وضاحت کر دینی ہے۔ دیکھیں یہ جو دف ہے یا دف دونوں بولے جاتے ہیں عربی میں، یہ لفظ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور حضور نے فرمایا یا بلال فإنی قد سمعت دف نعلیک بین یدی فی الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں میں معراج میں تھا تو میں جنت میں چل رہا تھا، اور بلال کو مکے میں چل رہا تھا، تو میں جنت میں چلتے چلتے جب آگے بڑھا تو تیرے قدموں کے دف، تیرے قدموں کی چاپ کو میں نے جنت میں اپنے آگے آگے سنا، وہاں لفظ دف آیا ہے۔ اور پھر یہی دف یہ حضور کے سامنے مدینے میں، جب حضور کی آمد مدینے میں ہوئی تو یہ دف بجا ہے۔ مسجد میں نہیں بجا سکتے، مسجد میں بجانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ مدینے میں بجا حضور نے منع نہیں فرمایا، حضور نے منع، تو جس کام پر حضور منع نہ فرمائے، سن رہے ہیں نا، یہ بھی یاد رکھیں کہ دف کے اندر یہ چھنکنے اور یہ کوئی نئی چیزیں میوزک والی یہ نہ ڈالیں، پھر اس میں وہ سرور، وہ کیف اور وہ مزہ نہیں ہوتا۔ جب دف حضور کے سامنے بج گیا، حضور نے منع نہیں فرمایا، ہم بھی منع نہیں کرتے، لیکن اس کے آداب کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا دف ڈھول کی آوازیں دینا شروع ہو جائے، آپ کے دف میں سے کچھ اور جھنکار کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں، اور ایسا نہ معلوم ہو کہ یہ نعت کم ہے گانا زیادہ ہے، ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمارے لوگ سادے لوگ ہیں، بہت سادے۔ آج آپ دف ایسا بجائیں گے، کل یہ دف کو چھوڑ کے ڈھول والوں کو لے آئیں گے، میلاد کی محفلوں میں ڈھول آ جائیں گے، پھر باجے آ جائیں گے، پھر وہ ہارمونیم بھی آ جائیں گے، پھر جانے یہ کیا کچھ لے آئیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو تھوڑی سی درس چاہیے، دروازہ خود کھول لیتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بالکل گنجائش پیدا نہ کریں۔ دف بجائیں، دف سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ جھنکار اور یہ اور وہ اور فلاں اور دماغ یہ نہیں کرنا۔ آپ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، آپ دف کے ساتھ نہ بھی پڑھیں تو آپ بہت خوبصورت پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے مولا علی کی شان پڑھی، آپ کی آواز میں اتنا کمال ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری حضور کے صحابی، حضور نے فرمایا کہ اوتیتا بمزمار من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ قرآن اتنا خوبصورت پڑھتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ تیرے گلے میں اللہ نے داؤد علیہ السلام کی قوم کا کوئی آلہ عطا فرما دیا۔ تو اس لیے جو چیز حضور کی بارگاہ سے ثابت ہے وہ کریں، اس پہ کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ شریعت کو ہمارے گھر کی رکھیل نہیں ہے، معاذ اللہ، کسی مولوی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جس کام سے نبی نے منع نہ کیا ہو ہم منع کرتے پھریں، اور جس کام کا حکم حضور نے دیا یا حضور کے سامنے ہوا حضور نے برا نہیں سمجھا ہم اس کو برا نہیں سمجھتے۔ لہذا دف کی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خیال رکھیں کہ اس کے ساتھ پھر باقی چیزیں ایسی ایڈ نہ کر دیں کہ اس کے بعد محفل نعت کا رنگ ہی بدل جائے۔ اللہ آپ کو سلام۔ آئیے عورتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ عورتوں کی محفل نعت کا کیا حکم ہے۔ یاد رکھیں عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کہتے ہیں پردے کی چیز، عورت کا مطلب کیا ہے؟ سارے مل کے بولیے، عورت کا معنی کیا ہے جناب؟ پیچھے تک جتنے بیٹھے ذرا سارے مل کے کہتے جو اندھیرے میں بیٹھے وہ بھی بولے، عورت کا معنی ہے پردے کی شے،
چھپانے کی چیز، عورت ساری کی ساری چھپانے والی شے ہے۔ عورت کا جسم بھی ڈھانپنا چاہیے، عورت کا چہرہ بھی ڈھانپنا چاہیے، بس اس کے ہاتھ ہتھیلیاں اور اس کے پیر، بس اتنی اجازت ہے۔ اس کی آواز بھی عورت ہے، عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اتنی اونچی آواز سے وہ کلام پڑھتی رہے کہ لوگ سنتے رہے۔ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کی آواز خوبصورت ہو، بات کا مرد کوئی دیوانہ ہو جائے، تو ایسی نعت کو حضور پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے عورت کی آواز، یہ آپ بھی کہہ دیں، عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ اچھا، اب یہاں سے آپ کو ایک بات اور پتہ چل گئی ہوگی، اگر عورت نعت میں آواز اونچی نہیں کر سکتی تو یہ جو گانے گاتی ہیں، اور ہمارے مرد سنتے ہیں اپنے موبائلوں میں عورتوں کے گانے رکھے ہوئے، بڑے شوق سے سنتے ہیں، انڈیا کے گانے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے گانے وہ سنتے ہیں۔ اگر عورت کی آواز میں نعت سننے کی اجازت نہیں ہے مردوں کو، غیر محرموں کو، تو عورت کے گانے سننے کی اجازت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے اگر آپ یہاں احتیاط نہیں کریں گے، یہ وہی بات ہو گئی نا، جب عورتوں کو نعت سے نہیں روکیں گے آپ تو گانے بھی گائیں گے۔ ہماری پردہ پوش خواتین گھروں کی، شریف گھروں کی عورتیں اٹھ کے گلوکار بن گئی، مجرے کرنے والی بن گئی۔ ہماری عورتیں، یہ آج آپ کا جو ٹک ٹاک ہے، یہ بہت بڑی لعنت ہے، اور یہ امت محمدیہ پر ایک بہت بڑا عذاب ہو کے وارد ہو گیا۔ یہ کافروں پر جو لعنت وارد ہوئی تھی وہ آج ہمارے اوپر آ گئی۔ ہماری شریف عورتیں گھروں میں یہ موبائل لے کے، جب آپ اپنی بچیوں کو موبائل دیں گے تنہائی میں، وہ اپنی ننگی ویڈیو بنا کے وہ نیٹ پہ چڑھائیں گی۔ بتائیں کتنے گھروں کی عزت آج روندی گئی ہے اور سر عام وہ نیلام ہو گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے عورتوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے۔ شریف گھروں کی عورتوں نے تنہائی میں اپنی گندی ویڈیو بنا بنا کے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں دے دی۔ آج کوئی گھر محفوظ نہیں رہ گیا۔ اپنی عورتوں کو پردہ سکھائیں، ان کی آوازیں بلند نہ ہونے دیں، سر سے لے کے پیر تک ان کو پردہ کروائیں۔ یہ میلاد شریف کا سبق ہے، یہ میلاد شریف کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مردوں کو بھی شریعت محمدیہ پر چلنے کی توفیق دے، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بزرگوں کو بھی۔ رب تعالی ہم سب کو سنت محمد مصطفیٰ پر عامل کامل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔